Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. آج کا ہمارا موضوع جو ہے یہ نماز کے اندر التحیات کے اندر ہم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک مکمل کر لیا تھا. یہ ایک جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جو اپنے اندر بہت ساری تفصیل رکھتا ہے. اس کی تفصیل میں سورہ فرقان کے آخری رکوع سے کچھ کروں گا. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے کہ السلام علینا، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں کہ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں. اللہ کے نبی پر سلامتی بھیجنے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا، کہ سلامتی ہو. علا کا مطلب یہی والا علا ہے، یہ نا کے ساتھ جب ملا ہے تو علا اور نا اکٹھے ہو گئے، علینا، ہم پر سلامتی ہو، ہم پر. واو کا مطلب اور، علا کا مطلب پھر پر. عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے، جیسے کہتے ہیں عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار، اس طرح کے نام ہیں. عبد کا مطلب بندہ، غلام کے معنی کے اندر بھی ہوتا ہے. تو عباد اس کی جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. کون سے بندے؟ اللہ تعالیٰ کے الصالحین، صالح کی جمع صالحین جو نیک بندے ہیں. اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو، اور کن پر؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی. تو یہ نیک بندے جو ہیں یہ اللہ کے وہ تمام کے تمام بندے جن کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں وہ بھی نیک ہیں، اور علینا کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی کیا ہیں؟ نیک بندے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر یہ عباد اللہ اور عباد الرحمن کی اس کی صفت بیان کی گئی ہے کہ کس کے اوپر ہم سلامتی بھیج رہے ہیں. اس کی تفصیل کو ذرا سنیے اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن نیک بندے یا عباد اللہ الصالحین نیک بندے کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون سے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہم نماز کے اندر سلامتی بھیجتے ہیں اور نیک بندے کون سے ہیں. عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے الذین، وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض، زمین کے اوپر جب وہ چلتے ہیں تو ہونا، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. پہلی صفت ان کی یہ ہے، زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں، غرور، گھمنڈ، فخر، کوئی کسی انداز کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ دوسرے کو نیچا، اپنے آپ کو بڑھیا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا چاہا، ایسا کوئی عمل ان کے اندر نہیں ہوتا. یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے. دوسرے نمبر پہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں سلامتی ہو. سلامتی سے مراد دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ جب مکالمہ کیا تھا تو والد نے کیا کہا تھا کہ میں تجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، یا نکل جا، ماروں گا، پیٹوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا فرمایا تھا آگے سے؟ سلامہ، میں آپ کے اوپر سلامتی بھیجتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. انہوں نے سلامتی سے مراد کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ ان کی صفت ہے کہ جاہل لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری صفت. اب صفات یہ گنتے جانا ہے کتنی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی نیک بندوں کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا، جب یہ لوگ راتوں کو گزارتے ہیں تو راتوں کے وقت سجدے کے اندر اور قیام کے وقت، قیام کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں. یعنی رات کے وقت کوئی نہ کوئی ایسا وقت نکالتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدوں کی حالت کے اندر، قیام کی حالت کے اندر، رکوع و سجود میں راتوں کو گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب ان کے لیے بتلایا ہوا ہے. میری جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی جہنم کا عذاب ہوگا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، معصیت والے لوگوں کے لیے، جس انداز بھی جو برائی کرنے والے ہیں. تو یہ نیک بندے جو صالح لوگ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارا رب، اصرف عنا، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. کون سا جہنم کا عذاب؟ ان عذابھا کان غراما، کہ جس کو جہنم کا عذاب مل گیا نا وہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، پھر اس سے ٹلنے والا عذاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے.
تو یہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے بندے یہ دیکھیں یہاں پر پھر کیا ہے، جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں. انہا سات مستقرا و مقاما، کہ اللہ تیری جہنم کا جو عذاب ہے یہ بندے کو پکڑ لینے والا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی، اس کے رہنے کی جگہ بھی انتہائی بری جگہ ہے. یا اللہ ہمیں اسے محفوظ فرما لے. پھر اس کے بعد دیکھیے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب یہ خرچ کرتے ہیں، کہیں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، معاملات کے اندر جیسے بھی خرچ کرنا ہے، چاہے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے. اذا انفقوا لم یسرفوا، نہ تو حد سے زیادہ بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی اور کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں، نہ ہی ہاتھ کو روکتے ہیں، بلکہ کرتے کیا ہیں، وکان بین ذلک قواما، درمیانی راہ کو اختیار کرتے ہیں. نہ حد سے زیادہ بڑھ جانا خرچ کرتے ہوئے. بازار میں گئے ہیں، چیز اصل میں ضرورت کی جو خریدنی تھی وہ تو خریدنی ہی تھی، لیکن کیا فلاں چیز بھی پسند آ گئی غیر ضروری، اس کو بھی خرید لیا. یا کوئی خریدنے لگے، حد سے زیادہ خریدنا شروع کر دیا، اس کو بے جا خرچ کرنا شروع کر دیا، جس کو اسراف کہا جاتا ہے. تو اسراف نہیں کرتے. عباد الرحمن کیا کرتے ہیں، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں، نہ بخیلی اور کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبود مانتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے ہیں. ولا یقتلون النفس، نہ ہی قتل کرتے ہیں، التی حرم اللہ الا بالحق، جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ ان کے اوپر جائز قتل رکھا ہے اس کو تو قتل ضرور کرتے ہیں، لیکن ناجائز قتل نہیں کرتے. یہ جائز قتل کیا ہے؟ جائز قتل کے اندر قصاص کا قتل آ جاتا ہے، بدلے کا قتل. کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ قتل ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ میدان جہاد کے اندر کافروں کا سامنا ہوا ہے، وہاں پر کافروں کو قتل کرنا، یہ جائز قتل ہے. پھر کوئی مسلمان ہو کر دین اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک بندہ ہے، وہ شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے، سنسار کر دینا پتھر مار مار کر. اس طرح کی یہ چند اقسام ہیں، 4 قسمیں تو واضح میں نے آپ کے سامنے کر دی، غالباً کوئی اور بھی ہوں گی. تو یہ جائز حق کے ساتھ جو ہے قتل کرنا ہوتا ہے. تو عباد الرحمن کیا کرتے ہیں، حق کے ساتھ تو قتل کرتے ہیں لیکن ناجائز قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، نہ بدکاری کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو ایسا کرے گا اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ دینا ہے، بہت سخت قسم کا گناہ. اور یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اللہ نے قیامت کے دن ان جرموں کی پاداش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دگنا عذاب دینا ہے، اور اتنا دگنا عذاب دینا ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، جہنم کے اندر یہ قتل کرنے والے اور یہ حد سے زیادہ بڑھنے والے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے اور اسی طریقے سے زناکاری بدکاری کرنے والے، آخر میں جا کر فرمایا یخلد فیہ مہانا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن الا من تابا، جس نے توبہ کر لی ہے، قتل کر لیا توبہ کر لیا، پھر اسی سے زناکاری بدکاری کر لیا توبہ کر لی، کوئی بڑے سے بڑا جرم کر لیا ہے اس کے بعد توبہ کر لی ہے. الا من تابا وآمن وعمل صالحا، توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ ہیں، زندگی بھر کے لیے وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، یہی لوگ ہیں اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، ان ساری کی ساری زندگی کے کیے ہوئے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے. یہ ہے توبہ کرنے کا فائدہ. جتنا مرضی بڑا گناہ کر کے آ جائیے، اللہ کے سامنے سچے دل سے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اس انداز میں اللہ غفور الرحیم ہے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور بندہ اس کا انکار بھی کری جائے بعد میں کہ جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ایسے غفور الرحیم نہیں ہے. گناہ کر لیا ہے، گناہ کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیں اور توبہ اور استغفار کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور الرحیمی کو اس کی امید رکھیے. پھر آگے دیکھیے ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لیا اور عمل صالح کیا، انہ یتوب الی اللہ متابا، اللہ کی طرف وہ سچی توبہ کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ نیک لوگ لا یشہدون الزور، یہ جھوٹ نہ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی کو دیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، بیہودہ باتوں کے اوپر، فضول باتوں کے اوپر اور بحث مباحثے کے اندر یا جہالت آمیز مجلسوں کے قریب سے جب یہ گزرتے ہیں، مروا باللغو مروا کراما، عاجزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشغول نہیں ہوتے، ان کی بیہودہ باتوں کا جواب نہیں دیتے. جیسے پیچھے فرمایا
اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلامتی سے گزر جاتے ہیں، سلامتی کر دیتے ہیں ان کو. اور اذا مروا باللغو مروا کراما، عاجزی سے گزر جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے یہ اس کے اوپر اوندھے منہ اندھے بہرے ہو کر گر نہیں جاتے، بلکہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے. جاننے تو قربان کر دیں لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ہے اندھے اور بہرے ہو کر کسی آیت کے اوپر گر جانا، ایسے ہی گر جانا. صحابہ کرام جب نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تو سورہ حجرات کے اندر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے نبی اسلام نے فرمایا ان کو کہو ابھی تم ایمان نہیں لے کے آئے، ابھی تو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہو. اسلام کے اندر داخل ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، قیامت کے اوپر ایمان، ان تمام چیزوں کو سمجھو پہلے اچھے طریقے سے، پھر کہنا کہ ہم مومن بن گئے ہیں. یہ ہے احسن انداز سے کسی بات کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا، تو پھر کہنا کہ ہم اب ایمان والے ہو گئے ہیں. تو مومن بندے جب ان آیات کو سنتے ہیں اندھے بہرے گنگے ہو کے گر نہیں جاتے بلکہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. سمجھنے کے بعد ان کے اثرات کو اپنے دل کے اوپر لیتے ہیں، پھر اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارتے ہیں. پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے اللہ مجھے میری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. یہ ہے مومن بندوں کی دعا. یا اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے ہمیں کیا عطا فرما؟ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دی گئی بیوی بچوں میں سے، اس کی زندگی بہار بنا دی جاتی ہے. اور یقیناً ایک مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی ہی دعاؤں کو کرتا ہے. اور پھر ساتھ وہ دعا کرتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی بچوں کو بھی بنا دے اور ساتھ ساتھ کیا کر دے؟ ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. اور امامت کو اختیار کرنے والے یہ بن جاتے ہیں. جب یہ ساری کی ساری صفات کا ایک مومن بندہ حامل ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہے آخر میں آ کے، اولئک یجزون الغرفہ، ان کو غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے، غرفہ عطا کیے جائیں گے، محلات. کس وجہ سے؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا اذیتوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد، بڑی بڑی پریشانیاں، تنگیاں، ترشیاں، تکلیفیں، رنج، غم، پریشانیاں، بڑے بڑے مسائل کو برداشت کرنے کے بعد اللہ نے ان کو انعامات دیے. یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، جنت میں داخل ہوں گے، ان کے تحفے سلامتیاں ہوں گی فرشتوں کی طرف سے، اور جنت کے اندر ہر طرف ان کی سلامتی کی بہاریں ان کو عطا کر دی جائیں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، بڑا ہی اچھا ان کا مقام ہوگا. آگے دیکھیے آخر کے اندر آخری آیت جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اس سے دعا نہیں کرو گے. اللہ کو تو اپنے بندے دعا کرنے والے چاہیے، جو اس سے دعا نہیں کرتا اللہ فرماتا ہے ما یعبأ بکم، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. فقد کذبتم، لہذا تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما، اب تمہیں ایک ایسا عذاب آ جائے گا جو تمہارے اوپر چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. اللہ کو تو بندے ایسے چاہیے جو اس کے اپنے بندے ہوں، اس کے سامنے عجز و نیازی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعائیں کرنے والے ہوں، گڑگڑانے والے ہوں. اللہ کے سامنے جو بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کو دنیا آخرت کے اندر کبھی رسوا نہیں کرتا. اس بات کو آزما لیجئے. گناہ کر لیں، خطائیں کر لیں، اپنے رب کے سامنے آئیں اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگے. انشاءاللہ میرا اللہ تبارک و تعالی بندے کو کبھی دنیا آخرت کے اندر رسوا نہیں کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ ساری کی ساری صفات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں عباد الرحمن کی، نیک لوگوں کی، یہ یہاں اتحیات کے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علینا، اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی بھیج دے اور نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی. اب یہ دیکھیں کتنی خوبیاں بیان کی ہیں. آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا یہ ان خوبیوں کے حامل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر ہم جنتوں کے اندر سلامتیاں بھیجیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے. ان تمام کی تمام صفات کو اختیار کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عباد الرحمن کے اندر یا عباد الصالحین کے اندر، نیک لوگوں کے اندر اللہ ہم سب کو شامل فرما. اللہ ہم سب کو ان کے اندر شامل بھی فرما. اللہ ہم تمام لوگوں کی جتنی بھی کبیرہ صغیرہ خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، کوتاہیاں، اللہ ہم سب کی خامیوں کو صرف نظر فرمائے. اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما کے اللہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.